اگر آپ نے ایک دفعہ وردی پہن لیا تو خوف اور وردی کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. شاپنگ کرنے کا بہت شوق. کوئی غازی بن کے شہید ہوا تو اس میں سر صفت غیور کا نام ہے. پشاور میں پہلی دفعہ SDPO کے طور پہ کام کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں کیسر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں کرائم کہانی. ناظرین کرام، صوبائی دارالحکومت پشاور میں پہلی مرتبہ ایک خاتون ASP کا تقرر ہوا ہے. لاہور سے تعلق رکھنے والی PSP افسر نایاب معیز نے بطور ASP حیات آباد اپنے عہدے کا چارج لے کر کام شروع کر دیا ہے. کرائم کہانی نے ان کا خصوصی انٹرویو کیا ہے جو ناظرین کی نظر ہے. میرا نام نایاب معیز ہے. میری یوٹی شپ جو تھی وہ مانسہرہ میں تھی اور فرسٹ پوسٹنگ میری SDPO حیات آباد کے طور پہ ہے. مجھے بہت زیادہ اچھا فیل ہو رہا ہے اور ایک پرسیپشن تھا کہ اسٹیریو ٹائپس کو بریک کرنا ہے. تو دیر شوڈ بی اے وومن جو پشاور میں پہلی دفعہ SDPO کے طور پہ کام کرے. تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے نوازا ہے اور آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ فار اٹ. آئی ایم ویری پیشنیٹ اباؤٹ اٹ. میں کوشش یہی کروں گی کہ کمیونٹی پولیسنگ بھی کی جائے اور آپریشنل پولیسنگ بھی کی جائے اور اس کے علاوہ خواتین کو اس سے ایک پازیٹیو میسج دیا جائے کہ دے کین آلسو بی انکلکیٹڈ ان سچ سروسز. اپنے والد صاحب اور فیملی کے بارے میں کچھ بتائیں. میرے فادر 8th کامن میں تھے. وہ چیف کمشنر IRS ریٹائر ہوئے. ان کی خواہش تھی کہ وہ PSP میں جاتے تو انہوں نے اپنے بیٹے سے زیادہ مجھے ٹرین کیا. ہم 2 بہن بھائی ہیں لیکن انہوں نے میرے بھائی سے زیادہ مجھے اس بات پہ مجبور کیا اور کمپیل کیا کہ میں وہ اچیو کروں جو کہ پاکستان کی خواتین کا ڈریم ہے. تو انہوں نے مجھے یہ سکھایا کہ آپ ایک پاورفل وومن ہیں، آپ ایک اسٹرانگ وومن ہیں اور اگر آپ کوشش کریں گی تو آپ وہ بھی اچیو کر لیں گی جو کہ پاکستان کے لڑکیوں کا خواب ہوتا ہے. تو یو ول بی انسپریشن فار آل وومن ایز ویل. تو اس انسپریشن کو لے کے، ان کے میسج کو لے کے میں نے پھر محنت کی. آئی ڈیڈ LLB، دین آئی ڈیڈ ماسٹرز ان پولیٹیکل سائنس اور پھر CSS دیا. فرسٹ ٹائم میں میرا PSP میں ہو گیا اینڈ آئی ایم ویری ہیپی آن اٹ. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو جرنی میں نے بیئر کی ہے یا اس جرنی کو گزارا ہے دیٹ از ویری پازیٹیو اور خواتین کے لیے بھی یہ میسج ہے کہ اگر وہ تھوڑی سی محنت کریں اور کوشش کریں تو دے کین آلسو ریچ دس لیول. آپ شادی شدہ ہیں، ایک بچی کی ماں ہیں، مشکلات تو پیش آتی ہوں گی. In this regard my husband is very cooperative. مجھے پہلے بہت مشکل ہوتی تھی کیونکہ سول سروسز اکیڈمی میں آپ اپنے بچے کو ساتھ نہیں رکھ سکتے. مائی ڈاٹر واز ویری ینگ. اس کے بعد نیشنل پولیس اکیڈمی میں بھی میں بچے کو ساتھ نہیں رکھ سکی. لیکن اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ خاتون اتنی ملٹی ٹاسکنگ ہوتی ہے کہ اگر وہ چاہے تو ورک لائف بیلنس کو بھی مینٹین کر سکتی ہے اور اپنی فیلڈ کو اور اپنی پروفیشنل لائف کو اپنی پرسنل لائف کے ساتھ بہت ایزیلی موو کر سکتی ہے اگر وہ سمجھے کہ مجھے دونوں کو بیلنس کرنا ہے. تو مجھے لگتا ہے خاتون کے اندر یہ کیپیبلٹی ہوتی ہے اگر وہ چاہے تو اس کو مینیج کر سکتی ہے. اینڈ آئی ایم مینیجنگ اٹ ویری ویل. مائی ہسبینڈ از آلسو ویری کوآپریٹو. بطور خاتون پولیس افسر آپ کی ترجیحات کیا ہے؟ میرا فرسٹ آبجیکٹو تو یہ ہے کہ آئی ول بی موونگ ٹورڈس کمیونٹی پولیسنگ کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس سروس میں، اس ریس میں ہمارا زیادہ فوکس آپریشنل پولیسنگ پہ ہوتا ہے یا ایڈمنسٹریٹو پولیسنگ پہ ہوتا ہے. لیکن جس مقصد کے لیے یہ وردی پہنی ہے اس مقصد کو ہم بھول جاتے ہیں. میرا کام یہ ہے کہ میں لوگوں کے کام آؤں اور لوگوں کے لیے جو ہے میں ڈیلیور کروں. تو میرا فوکس حیات آباد میں آپریشنل کے علاوہ یہ بھی ہوگا کہ میں لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بناؤں اور ان کو جو ہے نا اپنے ساتھ اس طرح مطلب اوپن ڈور پالیسی اڈاپٹ کروں کہ انہیں یہ نہ لگے کہ SDPO انیکسیسیبل ہے یا ان اپروچیبل ہے اور ہم اس سے بات نہیں کر سکتے. آپ کا واسطہ تو جرائم پیشہ لوگوں سے آتا رہے گا، کیا آپ کو ڈر نہیں لگے گا؟ سر اس میں میرا پرسیپشن یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک دفعہ وردی پہن لی ہے تو خوف اور وردی کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. تو اگر میں فیئر کے ساتھ موو کرنا چاہوں تو پھر میں وردی پہن کے موو نہیں کر سکتی. تو میرا پرسیپشن یہی ہے اور میرا پیشن بھی یہی ہے کہ اس طرح کام کروں کہ اس میں خوف کا کوئی بھی عنصر شامل نہ ہو اور بہتر طریقے سے چلوں بغیر یہ سوچے کہ دہشت گردی ہے، بغیر یہ سوچے کہ کرائم ہے. کیونکہ مجھے تو بنایا اس لیے گیا ہے کہ میں حق کا ساتھ دوں اور شر کے خلاف لڑوں. ٹریننگ کے دوران ایسا کوئی کیس جو اب بھی یاد ہے؟ یوٹی شپ کے دوران میں نے نڑبیڑ میں ایک مرڈر دیکھا جس میں 4 سال کی بچی وٹنس تھی اور اس 4 سال کی بچی نے مجھے جس طرح سمجھایا کہ میری والدہ کو میرے والد نے قتل کیا ہے تو وہ مجھے لگتا ہے کہ ایسا مومنٹ تھا کہ مجھے لگا کہ میرے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر اس بچی کا جو والد ہے وہ پکڑا نہ جائے.
تو وہ شخص جب اریسٹ ہوا مجھے لگتا ہے کہ وہ ایسا مومنٹ تھا جب مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ یہ مجھے ہمیشہ یاد رہے گا. پولیس میں آپ کی انسپریشن کون ہے؟ خیبر پختونخوا میں بہت زیادہ شہدا ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں سر صفت غیور سے بہت زیادہ انسپائرڈ ہوں. اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ وہ غازی بھی ہیں اور شہید بھی ہیں. تو شہدا تو بہت سی ہیں لیکن غازی ہو کر شہید ہونا مجھے لگتا ہے یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. کیا سر صفت غیور کو ہم غازی کے طور پہ بھی جانتے ہیں اور شہید کے طور پہ بھی جانتے ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ان سے بہت زیادہ انسپائرڈ ہوں اس معاملے میں اور کوشش کروں گی کہ ان کا کوئی ایک ایلیمنٹ ہی اپنے اندر جو ہے نا وہ پیدا کر لوں. بڑی خواہش یہ ہے کہ حق کا ساتھ دوں اور شر کے خلاف کام کروں. مظلوم جو ہے مجھے اپنی طرف پائے اور ظالم مجھے اپنے خلاف پائے. یہ میری واقعی خواہش ہے، صرف کتابی باتوں کی حد تک نہیں. جہاں تک بچی کی بات ہے تو ہمارے سینئرز اتنے اکاموڈیٹنگ ہے کہ وہ مجھے یہ موقع دیتے ہیں کہ میں اپنی بچی سے مل سکوں اور بچی کو ساتھ رکھ سکوں. تو وہ میرے ساتھ ہی رہے گی. ہسبینڈ بھی آ جاتے ہیں لاہور سے، کبھی میں لاہور چلی جاتی. ہمارے معاشرے میں خواتین پولیس میں نہیں آنا چاہتی، آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہتے؟ مجھے لگتا ہے کہ خواتین دو وجوہات کی بنا پر نہیں آتی. ایک یہ کہ وہ اس ہرڈل کو پار نہیں کر سکتی، دوسرا یہ کہ وہ آگاہ ہی نہیں ہوتی کہ یہ بھی ایک آپشن ہو سکتا ہے. تو جہاں تک وہ اس ہرڈل کو پار نہیں کر سکتی مجھے لگتا ہے کہ ہم جیسی پی ایس پی خواتین بھی ان کی موٹیویشن کا باعث بنیں گے. اور آہستہ آہستہ جب معاشرے میں خواتین ہارڈ پاور کے ساتھ ایسوسیٹ ہو کر زیادہ موجود ہوں گی تو اس سے بھی ان کو انسپریشن ملے گی کہ وہ اس فیئر کو اوور کم کر سکے. اور جہاں تک انہیں آگاہی نہیں ہوتی اس کے لیے ان شاء اللہ تعالیٰ یہ بھی ایک انیشیٹو لیں گے کہ کوشش کریں کہ اسکولز اور کالجز میں ایز پی ایس پی آفیسرز جائیں، انہیں آگاہ کریں اور کوشش کریں کہ وہ ہمارے ساتھ انکلکیٹ ہوں اس کورس میں. مجھے لگتا ہے کہ اگر میں پشاور میں ایز ایس ڈی پی او 5 دن بھی کام کروں گی اور اگر مجھے 4 خواتین بھی دیکھیں گی جو اسٹوڈنٹس ہوں گی تو مجھے لگتا ہے کہ وہ خواہش کریں گی. تو آج اگر میں پہلا قدم اٹھاؤں گی تو کل پشاور میں خواتین ہی خواتین نظر آئیں گی. شاپنگ کرنے کا بہت شوق ہے، ڈارک کلرز اور اس طرح کے کلرز لینے کا، شاپنگ کرنے کا. ڈیفینیٹلی خواتین میں سے وہ تو ختم نہیں ہو سکتا. تو جب میں ڈیوٹی پہ بھی ہوتی ہوں تو میں پھر پوائنٹ آؤٹ کر لیتی ہوں کہ یہ برانڈز ہیں اور یہ جگہیں ہیں. لیکن جب میں سول میں ہوتی ہوں تو پھر میں اس اپرچونٹی کو اویل کرتی ہوں، یونیفارم میں نہیں کرتی. اتنے مشکل محکمہ کا انتخاب کیسے کیا؟ مطلب خواتین ٹیچر بننا چاہتی ہیں، ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں، پائلٹ بننا چاہتی ہیں، پولیس میں آنے کا شوق کیسے ہو؟ میں نے یہ بتایا کہ میرے فادر کی بھی خواہش تھی میں پولیس میں آؤں، لیکن اس خواہش کے علاوہ میں اپنی سینئر پولیس آفیسرس کو دیکھ کر انسپائر بھی ہوتی تھی. مجھ سے پہلے جن خواتین نے پولیس آفیسر کے طور پہ کام کیا ہے انہیں دیکھتی تھی تو انسپائر بھی ہوتی تھی اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ مجھ میں بھی وہ کیپیبلٹی ہے کہ میں ان کی طرح اچیو کر سکوں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری بچیوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی ایک کریئر آپشن ہو سکتا ہے. تو اگر زیادہ پریزنس فیمیل پی ایس پیز کی موجود ہوگی ہر جگہ تو اس سے انسپریشن ہوگی. اس سے پہلے تو پتہ نہیں تھا لوگوں کو، اب چونکہ آہستہ آہستہ شعور آ رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ مجھ سے بھی جیسے مجھے سینئر آفیسر سے شعور آیا کہ میں بھی اس پوزیشن پہ آ سکتی ہوں، مجھ سے بھی باقی لوگوں کو شعور آئے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک موٹیویشن فادر کی طرف سے تو تھی، لیکن سینئر پی ایس پی خواتین جو تھیں انہوں نے بھی بہت پازیٹیو رول ادا کیا کہ میں یہاں پہنچوں. پولیس میں آنے سے پہلے کبھی پولیس سے واسطہ پڑا؟ پولیس میں آنے سے پہلے پولیس سے 1-2 دفعہ واسطہ پڑا ہے اور بہت. پہلی دفعہ ہمارے علاقے میں ایک مرڈر ہوا تھا، وہاں پر پولیس آئی تھی. آئی واز چائلڈ ایٹ دیٹ ٹائم. تو ان کا ٹریٹمنٹ دیکھا، پھر ریلیٹیوز کے ساتھ کچھ چھوٹے چھوٹے معاملات میں دیکھا تو میں نے یہ آبزرو کیا کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ بڑے سخت ہوتے ہیں پولیس والے اور ان کا ایک جو ہے نا عجیب ہی قسم کا ٹیرر ہوتا ہے. تو یہ بھی میں نے سوچا تھا کہ جب میں اگر اللہ تعالیٰ مجھے اس پوزیشن پہ پہنچائے گا تو اس طرح کا ٹیرر میرا عوام پہ نہیں ہوگا، اپنی فورس پہ ضرور ہوگا. رشتہ اپنی مرضی سے ہوا ہے یا جی رشتہ میری مرضی سے ہو. ورکنگ وومن کے کتنے بچے ویسے ہونے چاہیے؟ ورکنگ وومن مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ بچوں کے بارے میں سوال کرتے تو مجھے لگتا ہے خاتون کو اپنی پرسنل لائف اپنے ورک لائف کے ساتھ مینٹین کرنی چاہیے. اور مین اسٹریمنگ بھی اب بہت زیادہ خواتین کی ہو رہی ہے تو میرا خیال ہے اس میں تو کوئی ویسے ہی ہے جیسے کہ کام خاتون کرتی. کھانے میں ویسے کیا پسند ہے؟ کھانے میں مجھے چکن کڑھائی پسند. خود بنانا یا نہیں، میں خود نہیں بناتی. کلر کون سا؟ کلر مجھے وائٹ پسند. عزت، محبت اور دولت میں آپ کس چیز کا انتخاب؟ عزت کا. شاپنگ خود کرتی ہے یا
جی سر شاپنگ خود کرتی ہوں, فیملی بھی کر اپنے دیتی لیے یا ہسبینڈ کے لیے, بچوں کے لیے؟ سر دونوں کے لیے میں خود کرتی ہوں. میری خواہشات میں سے ایک خواہش یہ بھی ہے کہ میں اس طرح کا کام کروں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اس دنیا میں بھی راضی اور آخرت میں بھی راضی ہو. مجھے ایسا لگتا ہے کہ شہداء میں خواتین کی تعداد کم ہے, اور اگر ہم میں سے کوئی ان شہداء میں شامل ہو تو غازی بن کے ان شہداء میں شامل ہو. اور میرے دل میں یہ خواہش بھی ہے کہ چونکہ صفت غیور صاحب میرے لیے انسپریشن بھی ہیں, تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر میرا انجام ہو تو وہ کسی اور بیماری سے, کسی ایسی چیز سے ہونے کے بجائے اللہ تعالیٰ اگر مجھے شر کے خلاف لڑائے تو مجھے اللہ تعالیٰ عزت سے غازی بنا کے موت دے اور شہداء میں شامل کرے. ASP حیات آباد نے انٹرویو کے دوران ایک کال ریسیو کی جس میں انہیں کسی افغان باشندے کے بارے میں بتایا گیا. انہوں نے نہایت دبنگ انداز میں کیا کہا, دیکھیے. اگر ان کے پاس باغ کارڈ نکل آیا نا تو یہ اچھی بات نہیں ہوگی, تو میں پہلے کہنے سے اسٹارٹ ہو. ناظرین کرام, بیجنگ کانفرنس اور جینڈر مین سٹریمنگ کے عالمی معاہدوں کا ایک اہم تقاضا ہے کہ خواتین کو بھی کلیدی اور اہمیت کے حامل عہدوں پر تقرر کا مساوی حق حاصل ہو, لیکن عشرے گزر جانے کے باوجود اس پر عمل درآمد اب کہیں جا کر ہوا, اور اس کے لیے نگران حکومت اور انسپکٹر جنرل آف پولیس اختر حیات خان گنڈا پور بجا طور پر تعریف کا حق رکھتے ہیں. خواتین ہمارے معاشرے کا اکثریتی حصہ ہے اور انہیں بہرحال پورا حق ملنا چاہیے.